بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس چینل کا آغاز اسی نیت سے، اسی غرض سے کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ اس چینل کا آغاز کیا ہے۔ اس پر تقریباً صحیح اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی صحیح مستند کتب سے، مستند حوالے جات کے ساتھ انشاءاللہ روحانی علاج اور جو یعنی مستند قابل اعتبار، قابل اعتماد اور مجرب اعمال ہوں گے انشاءاللہ وہی پیش کیے جائیں گے۔ اور اس انشاءاللہ 8 اپریل آج رات شب برات ہے، اس کے حوالے سے میں نے خصوصی آپ سے التجا کرنی سی کہ یار بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی کسی یہ اس میں عبادت کریں گے تو یہ اچھا کام نہیں ہے، بدعت ہے، گناہ ہے۔ معاذ اللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے یار، اللہ پاک ہمیں بعض راتیں عطا فرماتا ہے، چلو یہ بدعت لگا لیں یا یوں سمجھیں کہ یہ خرافات ہے، فضول اپنی طرف سے کسی نے گھڑ لی، لیکن یار ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بخشش کا ایک بہانہ ملتا ہے ہمیں۔ ویسے ہم عبادت اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے میں ہم غفلت برتتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرنے میں ہم غفلت برتتے ہیں، تو یار اس طرح سے کوئی نہ کوئی رات ہمیں تحفے میں ملتی ہے، یا چلو ویسے ہی لگا لو ایک بہانہ بنایا کہ یار لوگوں کو مسجد کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو عبادات کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف شوق دلانا، اس میں یار یہ خصوصی طور پر میری درخواست ہے ان بھائیوں سے جو اس پر اٹیک کرتے ہیں کہ یہ جی رات میں نہیں جاگنا چاہیے، کوئی ثواب نہیں ملتا، کوئی ایسا نہیں ہے۔ عبادت کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ہاں جو آتش بازی ہے، جو ناجائز کام ہے، ان سے تو سبھی روکتے ہیں، ہم بھی روکتے ہیں، آپ بھی روکیں، رکنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن یار عبادات کرنے میں چلو کوئی نہ کوئی بہانہ ملتا ہے، لوگ مساجد کی طرف نہیں آتے، اللہ پاک کی عبادت کی طرف نہیں آتے، قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں آتے، تو اس بہانے سے کہ ہاں جی یہ رات عظیم رات ہے، اس میں جاگیں، عبادت کریں، تو لوگ شوق سے آتے ہیں۔ جس نے کبھی بھی مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو ایسی راتوں میں وہ بھی آ جاتے ہیں، جس نے کبھی نفل نہ ادا کیا ہو وہ بھی اس رات کے اندر نوافل ادا کر لیتے ہیں، جس نے کبھی قرآن نہ کھول کے دیکھا ہو وہ بھی اس رات میں قرآن پاک کھول لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ تو یار یہ بہانے بنے ہیں، آپ لوگوں کو اس سے روکیں نا۔ ہاں جو زیادہ بڑھتا ہے حد سے ان کو آپ سمجھائیں، لیکن عبادت سے نہ روکیں۔ ایسا نہ کہیں کہ یہ رات ایسی ہی آ گئی، فضول ہے، ایسا نہ کہیں۔ جو لوگوں کو ایک بہانہ ملا ہے نا کہ چلو مسجد کی طرف بلا لیں، ان کو عبادت کا شوق عطا کریں، ان کو قرآن کی تلاوت کی طرف راغب کریں، تو وہ ان کو خدا را کچھ نہ کچھ ان کو احساس رہنے دے کہ ہاں یار یہ واقعی عظیم راتیں ہیں، واقعی عبادت کی راتیں ہیں، اس رات میں جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ باقی جو خرافات اگر نظر آتی ہیں، کہیں کوئی ناجائز کام نظر آتا ہے اس سے روکیں، لیکن عبادت سے نہ روکیں۔ ایسا نہ کہیں کہ اس رات میں عبادت کرنا یا اس رات میں جاگنا یہ سارا بدعت ہے، یہ سارا گناہ ہے، ایسا نہ کریں۔ لوگوں کو بہانہ ملتا ہے کہ چلو یار ہم عبادت کر لیں تو ان کو کرنے دیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصی طور پر جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات کے اندر ایک عمل ہے، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ ان کی ایک اشاعتی کتاب ہے اسلامی زندگی، 170 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 134 پر غالباً یہ مذکور ہے کہ اس رات یعنی شب برات کی رات اگر کوئی بندہ بیری کے 7 پتے، یعنی جو بیر کا درخت ہے اس کے 7 پتے، 7 پتے اگر پانی کے اندر جوش دے کر یعنی ابال کر پھر اس پانی کو ٹھنڈا ہونے کے بعد یعنی نہانے کے قابل ہو جائے، اس پانی سے بندہ غسل کرے، نہائے اس رات، شب برات کی رات، تو انشاءاللہ عز و جل پورا سال اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں جادو کے اثرات سے محفوظ فرمائے۔ جادو برحق ہے، اللہ پاک اس سے بچائے گا۔ اس رات میں مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کریں، اور اس کے علاوہ بھی آپ چاہیں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ قبروں پر زیارت کرنے میں، قبروں پر جانے سے بھی کسی نے آپ کو روکا نہیں، آپ جا سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے بھی احصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کوئی احصال ثواب کے طور پر کوئی
چیز تقسیم کرنا چاہیں، کسی کی خدمت کرنا چاہیں، گھر میں نفل پڑھنا چاہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں، تسبیحات کرنا چاہیں، اس رات نوافل کی کثرت کرنا چاہیں، مساجد کے اندر ٹھہریں، اعتکاف کریں، اگلے دن روزہ رکھیں، اس دن روزہ رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سارے نیکی کے کام ہیں، سارے اچھے کام ہیں، کرنے چاہیے۔ ہاں ان کو فرض قرار دینا یہ ناجائز ہے، یہ ہم فرض قرار نہیں دیتے، ہم تو اس کو نفلی ثواب کہتے ہیں، نفلی عبادت ہیں، یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے میرا پیغام ہے کہ اگر مساجد میں آنے سے روکا جائے، آپ کو مساجد میں جنب غفیر ہو، اجتماعات کی شکل ہو، تو پھر اس سے بچیں۔ حکومتی لیول پر یہ اس سے منع کیا گیا ہے، تو آپ اپنے گھروں کے اندر رہ کر بھی، اور مفتی منیر الرحمان صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ آپ اگر قبرستان نہیں جاتے تو گھر میں بیٹھ کر بھی احسال ثواب کیا جا سکتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ شب برات، شب مطلب رات اور براءت مطلب نجات، یعنی اس رات رب العالمین بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کو نجات کی رات یعنی شب برات کہا جاتا ہے۔